اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 135، 127 سے 135، جس کے ساتھ ہی یہ سورہ بھی مکمل ہو رہا ہے اور 16واں پارہ بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ اختتام پر یہ بحث آئی کہ جو میری یاد سے اعراض کرے اس کے لیے سخت زندگی ہے اور قیامت کے دن اسے اندھا محشور کیا جائے گا۔ وہ فریاد کرے گا کہ اے پروردگار مجھے کیوں نابینا محشور کیا گیا ہے جبکہ میں صاحب بصارت تھا، دیکھ سکتا تھا۔ تو جواب یہ ملے گا اسی طرح سے تیرے پاس ہماری آیتیں اور نشانیاں پہنچتی تھیں جن کو تو نے بھلا دیا تو آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، یعنی بالکل نظر انداز کر دیا جائے گا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اس صفحے پر وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طرح سے ہم سزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کریں اور ایمان نہ لائیں۔ اسرفا یعنی جنہوں نے اپنی لمٹس کو کراس کیا، ٹرانسگریس کیا، حد سے تجاوز کیا، اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں پر ایمان سے انکار کیا، تو ان کو بہرحال اسی طریقے سے سزا ملے گی۔ یعنی ایک بات تو وہی جو آ چکی تھی کہ ان کے لیے زندگی جو ہے بڑی سخت ہوگی، معیشتاً ضنکا۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی کہی جا رہی ہے جو پچھلی بات کا تتمہ ہی ہے کہ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ زیادہ سخت بھی ہے اور پھر باقی رہنے والا بھی ہے۔ وہ زندگی تو اب سختی کے ساتھ بہرحال ختم ہو گئی جو دنیا کی زندگی تھی، مگر جو آخرت کا معاملہ ہے اس کا عذاب شدید بھی ہے، زیادہ شدت والا ہے، اس کی انٹینسٹی ہائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ افلم یہد لہم، کیا ان کے لیے ہدایت نہیں ہے اس میں کم اہلکنا قبلہم من القرون، یعنی کیوں اس بات کی نوبت آنے دیتے ہو کہ آخرت میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے؟ جب تم دنیا میں ہو
تو دنیا میں رہتے ہوئے کیا ان کے لیے اس میں ہدایت نہیں ہے؟ کم اہلکنا، کتنے ہی ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، من القرون، نسلیں، یمشون فی مساکنہم، جن کے گھروں کے اندر یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو گزشتہ قومیں ہلاک ہو گئی تو ان کے جو سامان زندگی تھے وہ بھی یا تو ان کے ساتھ ہلاک ہو گئے، یا بہت سے ایسے تھے کہ وہ تو ہلاک ہو گئے مگر ان کے نشانات، ان کے گھر وغیرہ موجود ہیں اور بہت سے لوگوں کے استعمال میں بھی ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے ایسے نشانات گزشتہ اقوام کے مل جاتے ہیں، ان کے ناموں پر گھر ہوتے ہیں، ان کے ناموں پر بلڈنگیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر دوسرے افراد رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کے گھروں کے اندر رہنا، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر پہلے کچھ قومیں آباد تھیں، کیا یہ ان کے لیے ہدایت کے لیے کافی سرمایہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ جس طرح وہ چلے گئے تو بالآخر ان کو بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں سے ان کو بھی چلے جانا ہے۔ تو جب جانا وہاں پر ہے تو وہاں کے لیے انہوں نے کیا انتظام کیا ہے؟ یہی تو وہ بصارت ہے کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان کو حاصل کرنی ہے، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی تم فراہم کرو گے بالآخر آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ تو پھر پروردگار عالم فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ یعنی ایک انسان جانور کی طرح اگر دنیا میں زندگی گزار دے اور اپنا ٹائم پاس کر لے تو صحیح ہے، وقت گزر جائے گا مگر وہ غور نہیں کر پائے گا اور آخرت کے لیے سرمایہ فراہم نہیں کر پائے گا۔ لیکن اگر اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا تو یہ بات اس کے لیے بالکل روشن ہو جائے گی کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک قول، ایک بات نہ ہوتی تمہارے پروردگار کی طرف سے، لکان لزاما واجل مسمى، اور ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو عذاب لازمی طور پر آ کے رہتا۔ یعنی اس امت کے بھی اعمال تو ویسے ہی ہیں جیسے اعمال گزشتہ امتوں کے تھے کہ جن کے اوپر ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا رہا، مگر خالق نے گویا یہ قول دے دیا کہ ایک تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک مدت مقرر ہے، اور دوسری بات یہ کہ رحمت للعالمین کی امت پر عذاب استیصال جسے کہا جائے گا کہ بحیثیت مجموعی پوری قوم ہی کو لپیٹ دیا جائے، یا ان کی جو اکثریت ہے ان کو اس طرح سے ختم کر دیا جائے کہ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ امت کا خاتمہ ہو جائے، یہ چیز پیغمبر اکرم کی امت پر نہیں آئے گی، اور اس آخری عذاب کو بہرحال قیامت کے لیے اٹھا رکھا گیا ہے۔ ہاں، یہاں پر انفرادی طور پر کچھ نمونے اس طرح کے آ سکتے ہیں جیسے ابو لہب کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ فاصبر علی ما یقولون، تو اے حبیب صبر کیجئے اس پر کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، تو اب جو صبر کیجئے ان کے کہنے پر، ان کے کہنے کے انداز بہت سارے ہیں، مجنون بھی کہتے ہیں، شاعر بھی کہتے ہیں، مفتری بھی کہتے ہیں معاذ اللہ، اور اس طرح کی باتیں وہ کہتے رہتے ہیں، مگر آپ اس کے اوپر صبر کیجئے، آپ اسے برداشت کیجئے اور آپ اپنے راہ کو نہ چھوڑیں۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ یہ حمد کے ساتھ تسبیح کرنا ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، جو مشہور تسبیحات اربع ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود نماز کے اوقات اس کے ذریعے سے سمجھائے جا رہے ہوں۔ تو اب اس کے اندر جو اوقات بتائے جا رہے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ قبل طلوع الشمس و قبل غروبہا، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اب سورج طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز ہو سکتی ہے؟ اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ وقبل غروبہا، اور غروب شمس سے پہلے، یعنی اس کے اندر پھر جو دن کی نماز ہے ظہر اور عصر وہ شامل ہو جاتی ہے۔ ومن آناء اللیل، اور کچھ اوقات میں رات کے۔ یہ رات کے اوقات سے مراد پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے مراد پھر ایک مرتبہ مغرب اور عشاء کو مراد لیا گیا جو رات کی نمازیں ہیں۔ فسبح واطراف النہار، اور جو دن کے اطراف ہیں ان میں بھی تسبیح کریں، لعلک ترضی، شاید کہ آپ خوش ہو جائیں۔ اب یہ جو اطراف النہار ہے اس کے لیے یہ بات کہی گئی کہ شاید اس سے ظہر مراد ہے، یا پھر یہ کہا گیا کہ یہ تفنن تعبیر ہے، اور اس طرح کی تکرار کوئی قابل انکار چیز نہیں ہے، یعنی اس سے پھر مراد اسی طرح سے جو نماز کے اوقات ہیں اس کے اندر جو ظہر اور عصر کا وقت ہے اس کو تکرار کیا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اس طریقے سے
پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ نماز کو پڑھا جائے۔ تو اب یہاں پر چاہے یہ نماز کے اوقات مراد ہوں یا محض تسبیح پروردگار کرنے کے لیے اور حمد پروردگار کرنے کے لیے ایک اور بات ہو، جیسے کہ چھٹے امام کی ایک روایت بھی موجود ہے، مگر سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کی یاد مسلسل ہوتی رہنی چاہیے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہ ڈالو اپنی نگاہ اس پر جس سے ہم نے ان میں سے بہت سو کو بہرہ مند کیا ہے۔ یعنی اب جو زیب و زینت ہے دنیا کی زندگی کی، وہ تو ہم نے ان لوگوں کو دی ہے، مگر اس کا مقصد کیا ہے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم ان کا امتحان لیں۔ اب اگر تم یہی دیکھتے رہو کہ اس دنیا کے اندر مثلا اس کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں اور بہت زیادہ دنیا کی آسائشیں ہیں، تو پھر تو اس کے بعد کوئی شخص بھی ایک سیٹسفیکٹری لائف گزار ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ دنیا دار جزا نہیں ہے، یہ دنیا دار امتحان ہے۔ لفظ یہاں پر واضح طور پر ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ اس لیے تھا کہ ہم اس کے ذریعے سے ان کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ تو اب اگر کوئی شخص دوسروں کے ہاتھ میں موجود آسائشوں اور دوسروں کے ہاتھ میں موجود آرام اور دوسروں کے اختیار میں موجود دولت اسی کو دیکھتا رہے گا، تو پھر تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ حسد کا بھی شکار ہو سکتا ہے اور دوسری بہت سی اخلاقی خرابیاں بھی اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہ اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے بے شک محنت کرے اور پروردگار عالم سے دعا بھی مانگے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ دوسروں کے ہاتھ میں موجود آسائشوں ہی کی طرف اپنی نظر رکھے گا تو کبھی سیٹسفیکشن حاصل نہیں کر پائے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث کے اندر بھی خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ ہے کہ جو اللہ کی دیوی تسلی سے دلاسا قبول نہ کرے اس کا دنیا پر غم و غصے سے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، اور جس کی نگاہ در پہ رہے گی اس کی جو دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس کا رنج اور ملال طولانی ہوگا اور اسے سکون نہیں مل سکتا، اور جو اللہ کی نعمت کا تصور صرف سامان عقل و شرب میں رکھتا ہو اس کا علم ناقص ہوگا اور عذاب اس سے قریب ہوگا۔ بہت خوب تشریح ہے اس حدیث کے اندر اس آیت کی، اور واقعاً کتنی پریکٹیکل اور ریلیونٹ بھی ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جس کو دوسرے الفاظ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دعاؤں کے اندر نظر آتا ہے کہ اے پروردگار جو تو نے میرا حصہ مقرر کیا ہے اس حصے پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، بقسم کا راضین قانعا، یعنی انسان محنت کرے، کوشش کرے، دعا مانگے اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ نکلے اس نتیجے پر راضی ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ الفقر و فخری کہتے تھے کہ میرا فقر میرے لیے باعث فخر ہے، یعنی میں اپنے پروردگار کی عطا پر راضی ہوں۔ اس دنیا کے اندر دولت کا آنا نہ آنا یہ کوئی ایسا معیار نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی کے مقرب اور پروردگار عالم سے قریب ہونے کو جج کیا جا سکے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں لولا یاتینا بآیت من ربہ، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لاتے یہ ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے پروردگار کی طرف سے، کوئی نشانی یعنی جو ان کی فرمائش پر مبنی ہو، ورنہ نشانیاں یعنی معجزات تو رسول برابر پیش کرتے ہی رہتے تھے، اور قرآن خود بہت بڑی نشانی بھی تھی اور معجزہ بھی تھا، مگر یا یہ لوگ تمسخر یعنی مذاق اڑانے کے لیے یا یہ دھاندلی کے طور پر کہ بس ہماری فرمائش کے مطابق معجزات دکھائے جاتے رہے۔ تو معجزات کا جو فلسفہ ہے وہ پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہے کہ فقط و فقط کوئی تماشا دکھانا مقصود نہیں ہے، اس کے ذریعے سے رسول کی رسالت کو اسٹیبلش کرنا مقصود ہے۔ تو اتنے معجزات دکھائے جا چکے انکلوڈنگ قرآن کہ جس کے بعد پھر مزید کسی معجزے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اب معجزے کے ذریعے سے ونس جب رسالت اسٹیبلش ہو گئی تو ہدایت حاصل کرو، جو پیغام ہے اس کو ان سے لو اور اپنی زندگی کو بہتر بناؤ۔ یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس کھلا ہوا ثبوت نہیں آ چکا اس کا جو گزشتہ کتابوں میں ہے، یعنی گزشتہ کتابوں کے اندر بھی اس رسول کے آنے کا اعلان موجود ہے اور پھر اس کے بعد معجزات جتنے ضروری تھے وہ دکھائے جا چکے ہیں، تو یہ لوگ اس کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور جو گزشتہ انبیاء تھے انہوں نے تو بہت سے ایسے معجزات بھی دکھائے تھے کہ جن کا آج کے زمانے میں یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، جنہوں نے نہیں ایمان لانا تھا وہ گزشتہ انبیاء پر بھی کہاں ایمان لائے، معجزات دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے کسی عذاب سے اس کے پہلے،
تو وہ کہتے لقالو ربنا، اے ہمارے پروردگار، لولا ارسلتا الینا رسولا، کہ ہماری طرف رسول کو کیوں نہیں بھیجا۔ پھر وہ یہ سارے جو فرمائشی معجزات کی جو انہوں نے لسٹ لگا رکھی ہے اس سب کو اگنور کر دیتے اور کہتے کہ بس مالک ہمارے پاس رسول آ گیا ہوتا تو بہت کافی تھا، ہم اس کی پیروی کرتے، فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے، رسوا ہوتے، ہم اس رسول کی پیروی کر لیتے اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو پھر تو وہ کہتے کہ بس کچھ ایسا ہو جاتا کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، ہم فالو کر لیتے، مگر اب جب رسول آ گیا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو فالو کریں، وہ یہ فرمائشی معجزات کے ذریعے سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مگر یہاں پر یہ جو نقطہ بہت اہم ہے وہ سمجھنے کا ہے کہ یہ ایسا کہتے تو خدا کو اس سے کیا فرق پڑتا، وہ اگر کہتے تو کہتے رہتے، پروردگار چاہتا تو بس ایسی عذاب نازل کر دیتا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے، اور جو بہت اہم بات ہے کہ بہت سی دوسری آیتوں کے ساتھ یہ آیت بھی اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ خالق فعل قبیح سے جس پر کوئی اعتراض یا اس کی جائز شکایت کر سکے منزہ اور مبرہ ہے۔ یہی وہ وجوب عدل ہے جس کا اعتقاد شیعوں کے اصول دین کے اندر شامل ہے۔ ٹھنڈے دل سے اس آیت پر بھی من جملہ ان آیتوں کے غور کرنا چاہیے جو ایسی بات بیان کرتی ہے۔ مثلا سورہ نساء کی وہ بہت مشہور آیت ہے، آیت نمبر 165 کہ رسولا مبشرین و منذرین، کہ رسول پیغمبر یہ کیوں ہم نے بھیجے؟ تاکہ وہ خوشخبری دیں اور ڈرائیں۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے کہ بھئی رسول تو آ چکے تو حجت تمام ہو چکی۔ یہ حجت کا تمام ہونا ہی وہ عدل ہے کہ جو پروردگار عالم کی شان کے مطابق ہے، اور اگر وہ اس طرح سے اتمام حجت نہ کرے تو معاذ اللہ پھر پروردگار عالم عذاب نہیں دے گا، اس لیے کہ یہ اس کی شان کے خلاف ہو جائے گا۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، کل متربص، کہ ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، کل متربص فتربصوا، لہذا تم بھی منتظر رہو، فستعلمون، تو عنقریب تم جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کہ کون سیدھی راہ والے ہیں اور کون وہ ہیں جنہوں نے صحیح راستہ پا لیا ہے۔ یعنی عنقریب تم لوگ اس بات کو جان لوگے، اگرچہ وہ نتیجہ جب ظاہر ہوگا تو ظاہر ہوگا، اور اس کو یہ لوگ دور سمجھتے ہیں اور ہم اس کو بہت قریب سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ آیت امام منتظر کے انتظار کا سنگ بنیاد ہے، اور جو جماعت اس انتظار کو چھوڑ بیٹھی ہے وہ گویا قرآن کے چیلنج کی شکست تسلیم کرتی ہے، اور نتیجے کے اعتبار سے کفار و مشرکین یا منافقین کی توقع کے پورے ہونے کی قائل ہے، جو قرآن کے منشا کے صریح خلاف ہے۔ یہ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا اس پر تبصرہ تھا جو بہت اہم تبصرہ ہے، اور انصاف کی بات بھی یہی ہے کہ ہر ایک کو انتظار تو ہے ہی، اور وہ انتظار کرنے والے جو کہ دین اسلام کے غلبے سے متعلق انتظار کر رہے ہیں، اسی کے لیے امام زمانہ نے تشریف لانا ہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نازل ہونا ہے۔ دوسری طرف ایک باطل انتظار ہے جو کفار اور مشرکین کر رہے ہیں کہ کب مسلمانوں کی نسل ختم ہو جائے، کب مومنین جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اس کے لیے مختلف قسم کی سازشیں ہیں جو ہوتی رہتی ہیں، مگر بہرحال منصوبہ پروردگار مکمل ہو کر رہے گا۔ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ وہ اپنی سازشیں کرتے ہیں اور اللہ اپنا جو تدبیر کا انتظام ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ سے بہتر کوئی منصوبہ بندی کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بیسٹ پلانر ہے۔ اس کے ساتھ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 135 پر مکمل ہوا اور 16واں پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔